السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے بھی پھول برسائے۔ محترم ناظرین، ہم تمام جانتے ہیں ماہ ربیع الاول آ چکا ہے اور اس کا ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ ابھی ابھی آنن فانن 12 ربیع الاول ہمارے سر پر آنے والی ہے، اور نبی کی محبت کے نام پر نبی کے جذبات، نبی کی شریعت، نبی کی طریقت اور نبی کے لائے ہوئے دین کی دھجیاں اڑائی جانے والی ہیں۔ میرے بھائی بتائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، شفیع المذنبین اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والی ہستی جس دن تشریف لائی ہے، اس دن کے بابت تو اختلاف ہے کہ آیا آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی یا 10 ربیع الاول کو ہوئی یا 11 ربیع الاول کو ہوئی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، یہ بات کان کھول کر سن لیں، یہ بات اپنے دل و دماغ کے دریچے کھول کر اس میں سجا لیں کہ ہمارے آقا تاجدار کونین، فخر موجودات، سجد الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام المرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ علیہ السلام کی وفات اثرت آیات اور آپ کی وفات جیسا عظیم صانعہ اس امت پر جس دن ٹوٹ پڑا ہے، وہ یاد رکھیے یہی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی محبت ہے، یہ کہاں کی عقیدت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے؟ اگر ہم حقیقت کی نگاہوں سے دیکھیں تو نبی کی، چلو مان لیں تمہارے اعتبار سے، جیسا تم کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک، ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہی ہے اور آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہے، تو کیا کسی کے باپ کی وفات جس دن ہو جائے اور اس کے باپ کی ولادت کا دن بھی وہی دن ہو، تو کیا وہ شخص اپنے باپ کی ولادت کی خوشیوں میں وفات کے دن، اس باپ کی وفات کے دن کیا اس کی خوشیاں منائے گا؟ کیا اس کے غم کو ملحوظ رکھے گا؟ میرے بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم نبی کی محبت میں نبی کو تکلیف دینے والے کام انجام دے رہے ہیں؟ ہم نبی کی محبت میں نبی کی وفات ہی کے دن خوشیاں منا رہے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اسی دن آپ کی ولادت ہوئی، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم اس دن، جس دن آپ علیہ السلام اس دنیا پر، اس امت پر، سارے عالم پر، اس دن سے بڑا غم کا کوئی دن نہیں ہے، اس دن سے بڑا کوئی صانعہ نہیں۔ بالاتفاق تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام مؤرخین اور تمام ارباب علم کی رائے کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات اثرت آیات کا جو دن امت پر جو غم کا پہاڑ اور عظیم صانعہ بن کر ٹوٹا ہے، وہ یہی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو ولادت کا بھی دن وہی ہے، وفات کا بھی دن وہی ہے۔ بعض ابلیس کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ نہیں، نبی کی ولادت پر، نبی کی وفات کے دن خوشیاں منانے والے ہی خود سوچے کہ نبی کی وفات پر خوشیاں کون منا سکتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا ہم اپنے دل و دماغ کے دریچوں کو کھول کر دیکھیں، ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں، ذرا اس بات کا ادراک اور احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی وفات اثرت آیات بھی یہی 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور اس سے بڑھ کر ہم لوگ روڈوں پہ ڈی جے لگا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں، مسجد نبوی اور حرم مبارک بیت اللہ کی شبیہ پدینے وغیرہ سے اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے بنائی جا رہی ہے اور اس کی توہین کی جا رہی ہے، سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے، روڈ پر ٹریفک جام کی جا رہی ہے،
اور نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ نبی جس نے اپنی تعلیمات کا حصہ اس بات کو قرار دیا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ اس نبی کے نام پر، اس نبی کی محبت کے نام پر، اس نبی کی ولادت اور پیدائش کے نام پر روڈوں کو، سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے۔ ہاسپٹل جانے والے لوگ، مریض لوگ، بیمار لوگ، ایمبولینس میں پریشان لوگوں کو روکا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے کہ یہ رہی نبی کی تعلیمات ہیں۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی اور آپ علیہ السلام کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو ناچنا، ہمارے نوجوانوں کا بیک اسٹینڈ کرنا، ہمارے نوجوانوں کا بائکوں میں آوازیں کرتے ہوئے پھرنا، ہمارے نوجوانوں کو پٹاخے پھوڑنا، ہمارے نوجوانوں کا ڈی جے لگا کر ناچنا، کہ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات سے یہ چیزیں کل قیامت کے دن نبی کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو کیا نبی رحمت علیہ السلام ہم گنہگاروں کی طرف، ہم خطا کاروں کی طرف کیا اپنی محبت بھری نگاہیں اٹھا کر دیکھیں گے؟ خدا را ذرا اپنے ذرا نہیں پورا سوچے کہ نبی کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ نبی کی تعلیمات، ہمارے نبی ہمیں جشن نہیں دے گئے، ہمارے نبی ہمیں مشن دے گئے ہیں، ہمارے نبی ہمیں ویژن دے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اٹھا لو، حضرت عمر فاروق کی سیرت اٹھا لو، حضرت عثمان ذو النورین کی سیرت اٹھا لو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت اٹھا لو، دیگر تمام سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اٹھا لو، کہیں نہیں ملے گا کہ ہمارے نبی نے ہمیں جشن دے گئے ہیں، بلکہ ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہر صحابی کی آیات سے ہمیں یہی سبق ملے گا کہ ہمارے نبی جشن نہیں مشن والے نبی تھے اور ہمیں مشن دے گئے ہیں، اور اس مشن نبی کو لے کر بڑھنا اس امت محمدیہ کا حق ہے۔ محمدی بننے کا، محمدی دعویٰ کرنے کا حق ہے کہ ہم نبی کے مشن کو لے کر چلے، نبی کے ویژن کو لے کر چلے، اور نبی کے نام پر جشن منانے کو لے کر اور اس کا بہانہ اور اس کا ڈھونگ رچا کر ہم لوگ نہ جانے کس قسم کے، کیسے قسم کے خرافات میں ملوث ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ اور ادراک اور احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی کے جشن کے بجائے نبی کے مشن کو ہمیں لے کر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔